اچھا اب ہمارے سینے کیسے ہیں؟ ہیں جی صاف ہیں سینے ہمارے؟ ذرا میری داڑھ تھلے آ لیندے میں دسنا پھر نو آ لیندے میری داڑھ صبر کر ماڑا جاتا. یہ صاف سینے کی باتیں ہیں. کیوں بھائی آ جائے نا ذرا میری داڑھ تھلے, ذرا میرے گیڑے چا لیندے ایک باری, پھر میں بتاؤں گا اس کو. اب آ گئے اس غریب کے پیسے نیچے, بس پھر حاجی صاحب کے کمال دیکھو, پھر نمازی صاحب کے کمال دیکھو, پھر آ گیا کوئی اس کے بچے بچی کا مسئلہ, کوئی پنچایت اس کے ہاتھ میں, اور پھر ان کی پھرتیاں دیکھو. میرے محترم سامعین, یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر جنت کی بشارت سنائی گئی کہ ہمارا سینہ مسلمانوں کے لیے صاف ہو, رشتہ داروں کے لیے صاف ہو, پڑوسیوں کے لیے صاف ہو. ہمارا سینہ ہر ایک مسلمان کے لیے صاف ہو, کسی کے لیے بغض نہ ہو, کسی کے لیے انتقام کا جذبہ نہ ہو, کسی کی نفرت نہ ہو دل کے اندر, ہر ایک کے لیے ہمارا سینہ صاف ہو. ایسے سینوں کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو اپنے سینوں کو صاف کریں. ہم تو سیاسی طور پر بھی صاف نہیں ہیں. کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ مسلکی طور پر اتنی نفرت لے کے پھرتے ہیں, کسی کو کافر, کسی کو مشرک, کسی کو فاسق, کسی کو مرتد, کسی کو گستاخ رسول, پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ بنا دیا. وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ نبی کا غلام ہے. اگر قیامت کے دن یہی استغاثہ دائر کر دیا, میرے محبوب میں تو آپ کا کلمہ پڑھنے والا تھا, اور دیکھو ان کو, انہوں نے مجھے مشرک بنایا, دیکھو ان کو, انہوں نے مجھے فاسق بنایا, دیکھو ان کو, میں تو آپ کا غلام تھا, میں تو کلمہ آپ کا پڑھتا تھا, میں تو آپ کو اپنا نبی مانتا تھا, ان ظالموں نے مجھے آپ کو آپ کا گستاخ بنا کے رکھ دیا, ان ظالموں نے مجھے مرتد بنا کے رکھ دیا. بتاؤ خدا کے دربار میں اور حضور کے حوض کوثر پہ حضور کے سامنے ان باتوں کا جواب کیا دو گے؟ ہم نے کسی کافر کو مسلمان تو کیا بنانا, ہم الٹا مسلمانوں کو بھی کافر بنا رکھے ہیں, جو بیچارے جیسے کیسے بھی ہیں. ارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کا گستاخ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا وہ کبھی بھی نبی کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کلمہ نبی کا پڑھے اور پھر وہ نبی کا انکار کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس لیے میرے محترم سامعین, کبھی بھی کسی کے بارے میں اپنے دل میں نفرت مت رکھنا. سیاسی طور پر ہے ٹھیک ہے, آپ کی وابستگیاں جس کے ساتھ ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ, لیکن باقیوں سے نفرت کیوں کرتے؟ اور میں تو پچھلے جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی, سیاسی لوگوں کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب نہ کرنا, اپنی رشتہ داریاں خراب نہ کرنا, اپنی دوستیاں خراب نہ کرنا. یہ تو موقع آنے پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیوں جی ہو جاتے ہیں؟ تو آپ بغیر موقع کے اکٹھے ہو جائیں, ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, بس ووٹ دے دیجیے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, دعا کرو ان سے, ان کے لیے اللہ ان سے اچھے کام لے, بس بات یہیں پہ ختم. اپنے تعلقات پہ اثر انداز نہ ہونے دیں, دوسروں کی نفرت نہ دل میں لائیں. یہ دل میں دوسروں کی نفرت رکھنا یہ جہنمیوں کا کام ہے, یہ جہنمیوں کا عمل ہے. قرآن بتاتا ہے جہنمی ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے, تو نے مجھے برباد کیا, تو نے مجھے جہنم کی طرف دھکیلا, تیری دوستی مجھے جہنم میں لے آئی, تیری رشتہ داری مجھے جہنم میں لے آئی. اگر میں تجھے دوست نہ بناتا شاید میں بھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا, بلکہ میں بھی جنت میں چلا جاتا. تو یہ لان تان تو جہنمی کریں گے. اور فرمایا جو جنتی ہیں ان کی آپس میں محبتیں ہوں گی. آپس میں کیا ہوگا؟ تو یہ جنتیوں کا وصف ہے, آپس میں محبتیں پیدا کریں. میاں بیوی آپس میں محبت پیدا کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں, میں دونوں کو اپنا محبوب بناتا ہوں. جب وہ آپس میں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, شیطان چاہتا ہے ان کی آپس میں لڑائی رہے, رحمان چاہتا ہے آپس میں محبت رہے. اب تم دیکھو اپنے جذبات پہ چھری چلا کر رحمان کو راضی کرو اور آپس میں محبتیں پیدا کرو. اور اگر آپس میں نفرتیں پیدا کی تو پھر شیطان خوش ہوگا, جو تمہارا بھی دشمن ہے, تمہارے دین کا بھی دشمن ہے, تمہارے آباء و اجداد کا بھی دشمن ہے, تمہاری اولاد کا بھی دشمن ہے. اپنے دشمن کو خوش نہ کرو بلکہ رحمان کو خوش کرو. کیوں جی بات سمجھ آئی؟ تو دوسروں کی محبت دل میں رکھنا, فرمایا کہ اس پر ہے یہ بخشش کا وعدہ. تو آج رمضان کے اس مہینے میں اپنے دلوں کو سب کے لیے صاف کر لیں. ٹھیک ہے بھائی؟ ہیں جی آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں,
تو آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیں. قیامت کے دن اعلان ہوگا کون تھے میرے بندے جنہوں نے میرے بندوں کو معاف کیا. تھوڑے سے آئیں گے, اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. تو میرے محترم سامعین, اللہ سے محبت کرنے والوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ آپس میں کیا ہوں گے؟ محبت کرتے ہو. آپس میں کیا ہوں گے؟ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دوسری علامت یہ ہے وہ کافروں کے اوپر بہت سخت ہوں گے. کافروں کے اوپر کیا ہوں گے؟ ہاں, کافروں سے کوئی ان کی دوستیاں نہیں ہوں گی. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. فرمایا یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. اپنا دوست بنانا ایمان والوں کو دوست بنانا, دینداروں کو دوست بنانا. حدیث مبارکہ میں ہے تم میں سے جو کوئی بھی دوست بنائے تو وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہے, تو وہ دیکھ لے کس کو دوست بنا رہا ہے. اگر کسی برے انسان کو دوست بنائے گا تو وہ خدا سے تمہیں دور کر دے گا, اور اگر کسی نیک انسان کو دوست بنائے گا تو وہ مولا کے تمہیں قریب کر دے گا. تو کافروں سے دوستی نہ کرنا. آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہماری امریکہ میں بڑی عزت ہے. ہاں, یہودیوں کے ہاں ہماری بڑی عزت ہے, عیسائیوں کے ہاں بڑی عزت, ہماری دوستیاں ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا. ہم نے ان کے خمیر میں تمہارے لیے رحم اور محبت رکھا ہی نہیں ہے. ایمان والوں کو دوست بنانا. اور آگے فرمایا تیسری علامت ان کی یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے ہمیشہ. ایک تو ہے جہاد کرنا کافروں کے مقابلے میں, جب اس کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے بھی میدان میں انشاءاللہ آئیں گے. اگر پاکستان کے اوپر ایسا وقت آئے گا تو انشاءاللہ جہاد کے لیے تیار ہیں, سب تیار ہیں. اور دوسرے نمبر پر اللہ کو پانے کی کوشش کریں گے. اللہ کو پانے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے, اس کی تخلیق میں غور کریں گے. تو فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ, اور یہ مجاہدہ عمر بھر کا ہے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. یاد رکھو انسان جب مولا کو پانے کے لیے چلے گا دو رکاوٹیں آپ کے لیے ہوں گی. ایک تو براہ راست آپ کی مخالفت کریں گے, اور ایک جو آپ کے اپنے ہیں وہ طعن و تشنیع کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی رکھ لی, ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے دور میں. اب لوگ مذاق اڑانے لگے, اے جی تسی ان مسجد دی امامت سنبھال لی ہے. کسی نے کہا جی یہ جھوٹوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے تم نے داڑھی رکھ لی. اب یہ جو ملامت ہے نا, بعض مرتبہ دیکھا ہے اتنی مخالفوں کی مخالفت کی بات کام نہیں کرتی جتنی اپنوں کی ملامت کام کر جاتی ہے. اب وہ ملامت کرنے لگے, کوئی ادھر کچھ کہنے لگا, کوئی ادھر کچھ کہنے لگا. تو ایک دن پھر انہوں نے ایک شعر کہا, ہیں جی لوگ ہنسنے لگے. مولوی صاحب پہلے تو آپ آفیسر تھے, اب آپ مولانا بھی ہو گئے نا جی, اب آپ حاجی صاحب بھی ہو گئے, اب آپ فلاں بھی ہو گئے. تو انہوں نے شعر کہا, اور مجھے دیکھ دیکھ کے ہنسنے والوں, اور مجھے دیکھ دیکھ کے ہنسنے والوں, کہیں محبت تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے. تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے اور اس کے محبوب کی محبت آ جائے, اور تم پھر میری طرح داڑھی رکھ لو, اور پھر لوگ تمہارا بھی مذاق اڑانے لگے. مجھے دیکھ دیکھ کے ہنسنے والوں, کہیں محبت تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے. تو اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا کسی ملامت والے کی پرواہ نہیں کریں گے. کوئی لاکھ کہتا رہے تم یہ عبادت کر رہے ہو, کیا ضرورت تھی, فلاں کر رہے ہو, کہ نہیں مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے, میں نے تو اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور اس کی محبت میں حد سے گزرنا ہے. قیامت کے دن یہ سوال ہوگا, تھوڑی دنیا پر تو تم راضی نہیں تھے اور میری تھوڑی سی محبت پہ کیسے راضی ہو گئے؟ سوال ہوگا, جنتیوں سے بھی ہوگا. فرمایا کہ تھوڑی دنیا پر تو راضی نہیں تھے, جتنا بھی تھا کہتے تھے تھوڑا تھا, یا اللہ اور دے, یا اللہ اور دے, یا اللہ یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, یہ ساتھ والا مکان بھی دے دے, ساتھ والی دکان بھی دے دے, سارے جہاں کے خزانے دے دے. فرمایا تھوڑی دنیا پر تو راضی نہیں تھے تو میری تھوڑی سی محبت پہ کیسے راضی ہو گئے؟
تمہیں تو چاہیے تھا میری محبت میں حد سے گزرتے، اور پھر آج میں تمہاری اس محبت کی تمہیں قیمت ادا کرتا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی کیسے؟ اب ایک سوال ہے نا، کیسے آئے گی؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی محبت دو طریقوں سے آئے گی۔ کتنے طریقوں سے آئے گی؟ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے احسانات کو سوچو، اللہ کی محبت آئے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اس پہ احسان کرے، بھلائی کرے، یہ اس سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا جب سوچو گے مجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے لوگ، کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں کرتے گئے، مولا بے شک ہم سے نبوت کا منصب وڈرا کر لے اور اس کے بدلے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کے پیدا کر دے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا، ہے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ کافر یہی تو کہتے تھے جی قرآن اتر گیا بس ہم پڑھ لیں گے، ہمیں محبوب کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے محبوب کے بغیر تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، حضور کے بغیر تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اللہ کی محبت سیکھنی ہے تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر کے آؤ گے تو پھر تمہیں خدا کی محبت ملے گی۔ اور اس پر کہنے والے نے خوب کہا